کہ مسلمانوں کے لیے نماز کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے نماز بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو مجھے یہ جاننا تھا آپ سے کہ مسلمانوں کے لیے نماز کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے نماز بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے جو 5 ارکان ہے، اس میں سے دوسرا رکن نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ تمام عبادات جو ہیں ان عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ نمازی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو عبادت کے حوالے سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ملی ہے، وہ زمین پر ملی ہے۔ زمین پر؟ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زمین پر مطلب کیسے؟ اگر اس مثال کے طور پر جو ہے سے سمجھیں، زکوٰۃ ہے، اس کا حکم جو ہے زمین پہ ہوا، زمین پہ ہے۔ حج ہے، روزہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کے ذریعے سے جو یہاں حکم ہوا۔ لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عرشی تحفہ ہے، عرشی تحفہ، آسمانی۔ آسمانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں معراج کو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تفصیل ہے اللہ اور رسول کے درمیان، اور ایک تحفے کا تبادلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پہنچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک محب ہے اور ایک محبوب ہے۔ محب محبت کرنے والا، اچھا، اور محبوب جس سے محبت کی جائے، جس سے محبت کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ محبوب اور محب کی جب ملاقات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ لاڈو پیار اور جو بے تکلفی ہوتی ہے، اس میں محب پوچھتا ہے کہ محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ محب مطلب آپ یعنی اللہ رب العالمین، میرا اللہ پوچھتا ہے؟ ہاں، ٹھیک، اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ محبوب آپ وہاں فرش سے یہاں عرش تک ہمارے پاس آئیں اور ہم سے ملنے آئیں، میرے لیے کیا لائے؟ میرے لیے کیا لائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ 3 تحفے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے کہ التحیات للہ، ہے، ہاں، یعنی میری جو ہے زبانی عبادت ہو تو اللہ کے لیے ہے، مدنی عبادت ہے تو اللہ کے لیے ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادت ہے اللہ کے لیے۔ یہاں پر ایک چیز جو ہے بالکل صاف ہو گئی کہ عبادت کی جہاں تک بات ہے تو وہاں کیا ہے، صرف اللہ ہی کے لیے، چاہے وہ عبادت مالی ہو، زبانی ہو، ہاں، اور جسمانی ہو، جس طرح کی عبادت ہو، یہاں توحید کے کنسپٹ کو جو ہے اس سے بھی بالکل واضح بات بتا دی گئی ہے۔ تو یہ 3 تحفے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، ہاں، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ یہ معراج کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر سی بات یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا ہے۔ براق کی ہاں، براق سے جو ہے ایک شعر ہے، جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے تو آپ آرام فرما رہے تھے اللہ کے رسول، ہاں، تو فرمائے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا عام طور سے جو ہے کوئی بھی آئے گا تو کیا ہوگا، دروازے سے آئے گا، لیکن چونکہ یہ ایک عجیب و غریب معجزہ تھا اور ایسا آسمانی سفر تھا، اس لیے آنے کا انداز جو تھا حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ دروازے سے نہیں تھا، یہ پہلے بتا دیا جا رہا کہ وہ ہے، وہ گویا کہ جو ہے چھت کے حوالے سے جو ہے وہ آتے ہیں، براق کو باندھتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، اور آپ اس وقت جو ہے آرام فرما رہے تھے، آپ کو بڑی جو ہے سنجیدگی سے جو ہے اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک، جو ہے اس کو ادا کیا گیا کہ مہ نجوم تجلی نثار کرتے ہیں۔ مہ نجوم، مہ نجوم
महो नजूम हम्म, तजल्ली निसार करते हैं, हुजूर चलिए मलक इंतजार करते हैं। हुजूर चलिए। हुजूर चलिए, ये एक अंदाज है। हम्म, महबूब ने भी ये हुक्म फरमाया होगा जिब्रील से कि जाना मेरे महबूब को बड़े जो है इस तरह से उठाना कि उन्हें तकलीफ ना हो। तो यही अंदाज जो है उसको शेर में कहा था कि महो नजूम तजल्ली निसार करते हैं, यानी चाँद और सितारे जो है आप पर जो है तजल्ली पेश कर रहे हैं। हुजूर चलिए मलक इंतज़ार करते हैं। ये बुराकी नामी सवारी से ये सफ़र होता है, और एक मरहला आता है कि जहाँ वो फरिश्ते भी जो है रुक जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा एक जगह है, हाँ हाँ हाँ, जब वहाँ आप पहुँचते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि हुजूर अगर मैं इससे आगे बढ़ा तो मेरे पर जल पर जाए। जल जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या है तने तनहा जो है सफ़र आगे फरमाते हैं। हाँ हाँ, और जब वहाँ जाते हैं तो अभी हमने अर्ज़ किया कि जो है तोहफ़ों का तबादला होता है। महबूब कुछ पेश करते हैं, फिर मुहिब कुछ जो है पेश करते हैं, और उसके बाद जो है एक बात जो बहुत अहमियत की है हामिल है वो ये कि जब आदमी दुनियावी लिहाज से भी जब उरूज को पहुंचता है तो क्या है अपने पीछे वाले लोगों को भूल जाता है। हाँ 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 हाँ, मतलब ये एक इंसानी फितरत में बशरी तकाजे में बता रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है। हाँ। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जब अल्लाह तबारक व तआला से जो है तोहफ़ों का तबादला हो रहा है तो जैसे अल्लाह ने किया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने फरमाया सिर्फ मेरे लिए। हा मेरी उम्मत मेरा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ने फरमाया, बल्कि आपने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सिदरतुल मुंतहा पर जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, वो इन दोनों बातों को जो है उनके समाज से ये बातें टकरा रही थी, वहाँ पर उन्होंने फ़ौरन बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कि तैयार जो है वो मुहिब, महबूब और एक आशिक जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जो है अल्फाज है जिनको हमें नमाज में पढ़ने की अहमियत है। तो चूँकि आपका सवाल था नमाज के सिलसिले नमाज की अहमियत क्या है, तो नमाज की अहमियत इससे मालूम भी हो जाती है कि अल्लाह ने वहाँ बुलाया और जब वहाँ से आप चलने लगे तो आपको अल्लाह ताला ने 50 वक्तों की नमाज इस उम्मत के लिए जो है तोहफे के तौर पर दिया। 50 वक्त पढ़ना, 50 वक्त पढ़ना। जब आप वहाँ से नमाज का ये तोहफा लेके चले हैं तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ, अब मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। हाँ, वो तो अल्लाह ताला से भी सवाल कर रहे थे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ने क्या दिया है, अल्लाह ने क्या दिया है आपकी उम्मत के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 वक्तों की नमाज। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाइए वापस करवाइए, नहीं पढ़ पाई। हमने बनी इसराइल में देखा है। बनी इसराइल वो क्या तजर्बा था। हाँ, वो चूँकि पहले आए थे और आने के बाद जो है उन्होंने देखा था बनी इसराइल की जो है तसाहुली को देखा था, उसकी सुस्ती को देखा था, तो वो समझते थे कि भी जो है ये उम्मत मोहम्मदिया भी तो उससे कोई बड़ी नहीं है, लिहाजा ये इसको नहीं कर पाएगी। लिहाजा ये यहाँ पर से भी जो है कई बार जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है कम कराने के लिए भेजा है, और यहाँ तक कि 5 वक्त की नमाज रह गई। उन्होंने कहा कि 5 वक्त की नमाज आप बताएं कौन कौन सी, जिसे मैं जान रहा हूँ। हाँ, फजर है, ज़ोहर है, हाँ सुबह में जो है ज़ोहर का है, दोपहर ज़ोहर की नमाज है, इसीलिए असर है जो 4 बजे के बाद जो है पढ़ते हैं, मगरिब है जो सूरज के गुरूब होने के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद इशा है जो 1.5-2 घंटे मगरिब के बाद पढ़ते हैं। ये 5 नमाजें जो है 5 नमाजें तय हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी नहीं पढ़ पाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, ये भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार और भेजना चाह रहे होंगे। हाँ, तो उन्होंने जो है मतलब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब शर्म आती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है फिर फरमाया कि देखिए अल्लाह का है कुरान पाक में दूसरी जगह फरमाया है वादल्लाहि ला युखलिफुल्लाहु वअदहु वलकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह का जो वादा होता है ना, अल्लाह उस वादे से करता नहीं। फ़र्ज कितनी हुई थी? 50। और कितने पर आ गई? 5 पे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अगर 50 है तो 5 पढ़ोगे 50 का सवाब है। अच्छा। उसके बावजूद अगर ये उम्मत जो है ये बराबर है, मतलब बराबर 50 पे। हाँ,
برابر ہے. اللہ جو ہے اپنے وعدے سے نہیں کرتا ہے. تو اس پر جو ہے مطلب کہا کہ 5 پڑھنا ہے لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے 50 کا. تو اس سے جو ہے اور عبادات کے مقابلے میں جو ہے یہ نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. کتنی اہمیت. اور یہی نہیں، یہ تو وہ مرحلہ ہے جب جو ہے ابتدائی مرحلہ ہے جب نماز جو ہے دی جا رہی ہے اور تحفے کے طور پر اس امت کے لیے. لیکن فرمائے کہ ایک مرحلہ آئے گا جو قیامت کا ہوگا، وہ تمام عبادات میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نمازی کی عبادت، نماز کے بارے میں. روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، یعنی پہلے جو وہاں عبادات کے سلسلے سے اللہ کا جو سوال ہوگا وہ سب سے پہلے نماز ہی کا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے سلسلے میں تو بہت ساری ایسے آپ اس دن کہہ بھی رہے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ 27 کی رات کو کہ فرشتے آتے رہتے ہیں. جی اور آپ کہہ رہے تھے کہ اور ہم جو ہے سوئے رہ گئے. تو یہ کیسی بغاوت ہے؟ کیا نماز کا چھوڑنا یہ بغاوت ہے؟ یہ کیا یہ مطلب جو ہے یہ کیا اس کو بغاوت کہہ سکتے ہیں؟ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں. مثال کے طور پر جو ہے ایک حاکم ہے اور حاکم کے حکم کو رعایا نہ مانے تو اسے کیا کہیں گے؟ خلاف ورزی ہے یہ. ہاں باغی ہے نا، باغی ہے. ہاں ہاں. تو یہ نماز بھی جو ہے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، کرنا ہے. کوئی کوشچن نہیں، کوئی کوشچن نہیں، آپ نہیں اٹھا سکتے، نہیں کر سکتے. میرا دل نہیں ہے، ہم نہیں اٹھا. نہیں یہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ سب کچھ نہیں آپ کو کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے. اگر اب بندہ نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ بغاوت کر رہا اللہ سے، گویا کہ نہیں مان رہا ہے. وہ جہاں اتنی اہمیتیں بتا دی گئی ہو اس کے باوجود بندے کا دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نافرمانی ہے، بغاوت ہے اللہ سے. کسی موقع پہ ہے ایسا کہ آپ مان لیجیے معاف ہے یا پھر آپ نہیں پڑھیں ایسا اگر تو کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے ابھی کہ میرے دفتر میں ایک لڑکا ہے، اس کا نام محبوب باسا ہے. جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں اور نہ پڑھنے والے ہم جیسے لوگ بھی ہیں، کہ یہ ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے، اور پیر سے جو ہے گھٹنے سے جو ہے وہ پلاسٹک کی جو وہ آرٹیفیشیل والی لگتی ہے وہ پیر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑے سے کمر جو ہے اس طریقے سے محبوب کی جو ہے، اور وہ سب نماز میں ہوتا ہے. وہ یہ تو ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے. ہاں ایک آدمی جو ہے پیر ہاتھ سے معذور ہو اور وہ ہر نماز میں پابندی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے سبق ہے. ہر نماز میں ہوتا ہے. پوری کیمپس میں گھومتے ہیں وہ دفتر میں نے دیکھا ہے، اور جوہر میں وہ جو ہے ہوتے ہیں، اثر میں ہوتے ہیں. تو اب جیسے کہ اب ہم کہہ دیتے ہیں نہیں پائے، طبیعت نہیں تھی، میری طبیعت نہیں، تو یہ سب بہانے کر سکتے ہیں. یہ سب ہے کچھ یا پھر نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ نے جانا ہے. ہاں نماز کے سلسلے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نماز معافی نہیں ہے، معاف ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ آخری وقت ہے اس وقت بھی فرمائے آپ، اس میں تو بڑی وسعت ہے نماز میں. آپ جو ہے کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھیں. آخری وقت میں ہم نے دیکھا، اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ آخری وقت ہے اور جو ہے لیٹے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں. ان کو وضو کرایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے نہیں کر سکتے تیمم کرایا جا رہا ہے، لیکن وہ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی حالت میں معاف نہیں. ہاں اور بہت مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر کوئی اسلام کہا کہ جو نماز نہیں ادا کرے اس کا اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے. ہاں نماز کا مسئلہ تو یہ ہے کہ کفر اور اسلام میں جو ہے یہ بالکل فرق کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کہا کہ کوئی نمازی نہیں تو کفر اور جو ہے منافقت کی بو آتی ہے بے نمازی سے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہماری امت کا جو حال ہے. اچھا قرآن پاک میں بھی تقریباً 700 مقامات پر جو ہے نماز کا ذکر ہے. 700 مقامات پر تقریباً. آپ بتائیے ایک اہمیت جو اللہ کی کتاب ہے اس میں 700 مرتبہ جو ہے حکم الحاکمین حکم دیتا ہو اور بندہ اس کو نہ مانے. ایک چھوٹی سی مثال
کہ باپ اپنے بیٹے کو جو ہے 700 بار کہے، 700 میں کہتا ہوں بہت زیادہ ہے، 3 4 بار کے بعد جو کیا ہوتا ہے کہ اس کی سرزنش ہو جاتی ہے. ہاں حاکم اگر بہت سے جو ہے اپنے ورکر کو چاہے اپنے جو ہے ماتحتوں کو حکم دیا اب نہ مانے تو آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے کیا ہوگا، ہوگا نا. اب وہ جو حاکموں کا حاکم ہے 700 مرتبہ حکم دے اس کے بعد نہ مانے، اچھا وہ غفور رحیم ہے، وہ تو اس کے باوجود بھی معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن غصہ تو آنا ہے. یہ حکم کی عدولی ہوگی اور گویا کہ نہ ماننا ہوگا، یہ اللہ سے جو ہے دوریاں پیدا کرے گی. ہاں، اور بندہ اگر اپنے رب سے دور ہو کر کے زندگی گزارتا ہے تو وہ زندگی میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہے. نہیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت میں تو خیر پھر حساب و کتاب ہونا ہی ہے. اقبال کا وہ شعر میں نے سنایا تھا صبح میں، جی، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جس کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نس من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، انہیں کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. یہ تھے جواب شکوہ تھا، آپ جانتے ہیں. اس پہ میرا ایک سوال اور بھی ہے، مجھے کنفیوژن ہے یہ کہ جب ہم فرض نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، یہ میرا اپنا کوشچن ہے کہ فرض میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم لیٹ ہو گئے، دیری ہو گئی، جی پہلی رکعت گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، قریب قریب چوتھی بھی جا چکی ہے، امام صاحب سلام کو ہے. تو میرا یہ سوال اس میں یہ ہے کہ اگر پہلی چھٹی تو نماز کیسے ادا کرنی ہے، دوسری چھٹی تو کیسے ادا کرنی ہے، تیسری چھٹی کیسے ادا کرنی ہے. تیسرا پہ یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ کئی لوگ کیا جب 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے تو وہ سلام پہ کھڑے ہوئے اور پہلے رکعت پہ جو ہے وہ اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سجدے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے پہ پھر اٹھتے ہیں، تیسرے پہ بیٹھتے ہیں، پھر سلام. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا. تو مجھے یہ میرا آخری کچھ سوال ہے، یہ اگر جہاں تک کہ جماعت اگر 4 رکعت کی ہے، ظہر پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی، اچھا چھوٹنے میں بھی کیا ہے، اچھا اس میں ایک اور سوال میں جوڑ دوں، میں بھول جاؤں گا بعد میں، کہ اگر ہم گئے ہیں مسجد میں گئے ہیں اور پہلی امام سجدے میں ہے تو کیا ہمیں انتظار کرنا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائے دوسری رکعت تب ہم نیت باندھے، یا پھر ہمیں نیت باندھنا ہے ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے؟ یہ بھی ایک سوال میں اس میں. اصل میں کیا ہے کہ وہاں پر آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اقتدا کر رہے ہیں امام کی، اقتدا ہے نا، اقتدا کر رہے ہیں امام کی کر رہے ہیں. تو جیسے جیسے یعنی جس حالت میں امام ہو ہمیں اسی حالت میں جو ہے وہاں تک پہنچ جانا ہے. اب امام ہم گئے اور امام صاحب جو ہے سجدے کی حالت میں سجدے، تو ہم انتظار اٹھنے کا نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے، پہلے اللہ اکبر کریں گے اور ہاتھ باندھیں گے، اس کے بعد ڈائریکٹ اس مقام پہ چلے جائیں گے، سجدے میں جائیں گے. مثال کے طور پر جو ہے کیا تھا کہ پہلی رکعت تھی اور امام صاحب کو ہم نے سجدے میں پایا، ٹھیک ہے، تو اب یہ رکعت ہمیں نہیں ملی، ہے نا، یہ رکعت ہم کو نہیں ملی. تو اب کیا کریں گے کہ جو ہے جب نماز مکمل ہوگی تو جیسے ہی ایک سلام امام صاحب دائیں طرف کریں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس طریقے سے پہلی دفعہ کیا جی، اور دوسرے کرنے سے پہلے یا اسی درمیان بس ایک کریں گے، دوسری طرف جو ہے جیسے شروع کریں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے. ہاں، تو جیسے کھڑے ہوں گے تو اب یہاں پر جو ہے چونکہ پہلی رکعت میں ہم سے جو ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ سلام چھوٹ گئی ہے اور علم شریف کے بعد جو ہے قرأت کرما جو ہے کسی سورہ کی جو چھوٹ گئی تھی، نہیں کیا تھا، تو اب پہلے ہم جو ہے ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد علم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی جو ہے سورہ پڑھ کر کے جو ہے ہم رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر
تحیات اور درود جو پڑھی جاتی ہے اور دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر کے ہم دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، ہماری نماز مکمل ہو گئی، پہلی رکعت والی جو ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چھوٹی ہے۔ اگر 2 چھوٹ گئی تو اب کیا ہے، وہ پلٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر اب 2 چھوٹی ہے تو 2 میں امام صاحب نے کیا قرأت کی ہے نا، علم شریف پڑھی ہے اور جو قرأت کی ہے، تو یہ دونوں تو ہم کو ملی نہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہے جو رکعتیں امام صاحب کے بعد آخر والی 2 ملی ہے، آخر والی 2 ملی ہے، تو وہ تو ہو گئی ہماری،